نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی ایک درد ہو تو کہوں، کوئی ایک درد ہو تو کہوں، رہ رہ کے کئی باتوں کا خیال آتا ہے، رہ رہ کے کئی باتوں کا خیال آتا ہے۔ عزیزان ملت، میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور آج آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے حاجی عالی جناب حاجی نعیم صاحب قبلہ یہ غالباً 10 یا 11 تاریخ کو حضور غوث الاعظم پیر میرا میر میرا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی سعادت اور خوشمندی کی بات ہے کہ حضرت کو، حاجی صاحب کو حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ اور حاجی صاحب قبلہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے اور اولیاء کرام کی شان پر کچھ بولنا ہے۔ یقیناً میرا مزاج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بولنے کا تھا اور ہے، لیکن یہاں آنے سے قبل تقریباً 2 گھنٹے پہلے مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، جو ابھی 2 دن پہلے پاکھنڈی شخص جس کا آپ سبھی نام جانتے ہوں گے، یتی نرسمہانند، اس سے پہلے کچھ دن اس نے حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی تھی اور نازیبہ کلمات کہے تھے، لیکن ابھی 2 دن قبل اس نے پھر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسے جملے بولے ہیں جسے میں اپنی زبان سے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، ابھی تازہ جو اس نے گستاخی کی ہے، بکواس کی ہے، اس کو آپ سرچ کریں اور دیکھیں کہ کس قدر بھدے جملے استعمال کیے حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں۔ اچانک آپ کو بتاؤں، آج تک زندگی میں میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے قریبی لوگوں میں، میرے گھر والوں میں کسی نے میری زبان سے ایک گالی نہیں سنی ہوگی، لیکن جس وقت اس کے وہ جملے میں نے سنے ہیں، لامحالہ میری زبان سے ماں بہن کی گالیاں اس کے لیے نکلنا شروع ہوئی۔ عزیزان ملت، میں بیان نہیں کر سکتا، میری آنکھ میں آنسو آئے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں آج ایسی بکواسیں کی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے جو پروٹوکول دیا، جو شرف اور عزت عطا کی قرآن مقدس کے ذریعے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، دنیا اس کا اندازہ کبھی کر ہی نہیں سکتی کہ وہ ذات اور ہستی جس کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود بخشا، آج اس ذات پر جب کیچڑ اچھالا جائے، جب بھدے جملے ادا کیا جائے، تو ہم جیسے لوگوں کو مر جانا چاہیے،
اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع نہ کر سکے اور ایسے پاکھنڈیوں، ناہنجاروں اور حرامیوں کا ہم جواب نہ دے سکے تو چاہیے کہ یہ پوری امت مر جائے اور اس پہ جینے کا کوئی حق نہیں۔ عزیزان ملت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر تمہارے سامنے حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور تم مجھے برداشت کر لو تو تم کو چاہیے کہ تم اپنا گلا دبا کر خود کو مار ڈالو، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی جا رہی ہو، آپ پہ نازیبہ کلمات ادا کیے جا رہے ہوں اور ہم منہ اٹھا کر ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہو، ان کو زندہ دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے؟ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو کیا عزت دیتا ہے، کیا مقام عطا کرتا ہے، کیا شرف دیتا ہے جس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ کہ اے ایمان والو، تم جب نبی کی بارگاہ میں آؤ یا نبی کے بارے میں کوئی بات کرنے لگو، کوئی تمہاری اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا جملہ نہیں ادا ہونا چاہیے جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے جملے ادا کرتے ہو۔ اگر تم نے حضور کی بارگاہ میں ایسے انداز سے بات کی اور آپ کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو اگر تم نے حضور کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی کی اور اپنی آواز کو ذرہ برابر بلند کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تم نے حج کیے ہوں گے لیکن وہ سارے کے سارے حج برباد ہو جائیں گے۔ تم نے کعبے کا طواف کیا ہوگا، تمہارا وہ سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا۔ تم نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ نمازیں تمہاری عقارت چلی جائیں گی۔ تم نے روزے رکھے ہوں گے، وہ روزے برباد ہو جائیں گے۔ تم نے صدقات دیے ہوں گے، وہ سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال، پوری زندگی کا کیا دھرا، یہ سب عقارت اور برباد ہو جائے گا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں ذرہ برابر خبر بھی نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ پروٹوکول، یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام، یہ ایک جو ہے آپ کو فضیلت عطا کرے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے حضور کی فرما برداری کی، جس نے حضور کی اطاعت کی، ان کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے جبین نیاز کو خم کر دیا، آپ کے قدموں میں آ کے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول، جس نے رسول کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کر دیا، فقد اطاع اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ عزیزان ملت، آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز کو بلند کرنے کو، پوری زندگی کے اعمال برباد ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ اگر ذرہ برابر حضور کی بارگاہ میں تم نے آواز کو بلند کیا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور کہہ رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، جس نے حضور کی بارگاہ میں ادب سے اپنے زانوں کو طے کر لیا اور اپنی گردن کو حضور کی چوکھٹ پہ جھکا دیا، اللہ فرماتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ کیا فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو جو مجھے میرا نام لینے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو میری عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو میری غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کو ڈائریکٹ مانتے ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، اے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ یہ آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں، یہ آپ کی غلامی کو اختیار کر لیں، آپ کی چوکھٹ پہ اپنی زمین نیاز کو خم کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں گے، آپ کی چوکھٹ پہ اپنی زمین نیاز کو خم کر لیں گے، یحببکم اللہ، ابھی یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن آپ کی غلامی کا پٹا جب گلے میں ڈال لیں گے تو اللہ ان سے خود محبت کرنے لگے گا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن مقدس کی اتنی آیتیں، بلکہ قرآن میں سورہ الحمد سے کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا ہر آیت میں ہر لفظ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کرتا نظر آئے گا۔ عزیزان ملت، جب اس نبی کی بارگاہ میں آج کے ناہنجار،
آج کے کتے، آج کے ولد الحرام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کریں تو ہم جیسے لوگوں کی غیرت و ایمانی کو ولولہ آنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں ہم دندہ شکن جواب دیں اور انہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اجاگر کر کے بتائیں کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ وہی ہمارے آقا ہے جن کی ولادت ہوتی ہے تو آپ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جو آج ہم لوگ شانتی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے آتنکواد کا درس دیتا ہے، اسلام فتنہ و فساد کا درس دیتا ہے۔ آپ اسی ہندوستان کی تاریخ کو کھنگالیں اور دیکھیں یہی ہندوستان ہے جہاں کے راجے مہاراجے اپنی بہنوں سے شادیاں کرتے نظر آتے تھے، یہی کہ راجے مہاراجے اپنی بیویوں کو اگر کوئی بندہ مر جاتا تو اس کی بیوی کو بھی زندہ جلاتے ہوئے نظر آتے تھے، یہی راجے مہاراجے ایک ایک عورت 6 مردوں کے ساتھ شادی کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آپ غور کریں کس منہ سے یہ لوگ امن کا دعویٰ کرتے ہیں، کس منہ سے یہ شانتی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں نازبات جملے ادا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا تھا کہ ایسے لوگوں کو ہم منہ توڑ جواب دیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اور جب ایسے لوگوں کا سامنا ہو تو آپ ان کو بتائیں، یہاں کی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں کہ ان کے گھر کی کہانی کیا تھی، اور آج یہ کس منہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ شانتی کے ہم بہت بڑے پیروکار ہیں۔ آپ جب اس چیز کا مطالعہ کریں گے تب ان کو ہوش آئے گا کہ اسلام کا پرچم کتنا بلند ہے، اسلام کس طرح امن و شانتی کا جو ہے اعلان کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے۔ عزیزان ملت، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ فرش والے یعنی یہ زمین والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و بلندی کا مرتبہ کیا جان سکتے ہیں؟ خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، کہ یا رسول اللہ آپ کی عظمت کا، آپ کی بلندی کا، آپ کی رفعت کا جھنڈا تو عرش پہ لہرا رہا ہے، یہ زمین والے آپ کی رفعت و بلندی کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ عزیزان ملت، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، بس آخری جملے یہ ادا کرتا ہوں۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی ایسے لوگوں سے جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنا حبیب بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے آپ محبوب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے، تو آپ اس کا طریقہ اللہ سے پوچھنا چاہتے ہوں گے، آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر اس کا کیا طریقہ ہے، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، کہاں پر جائیں، کس کے قریب ہوں تو اللہ ہمیں اپنا قریبی بنا لے، ہم اللہ کے قریب بن جائیں، اللہ ہمیں اپنا حبیب بنا لے، ہم اس کے محبوب بن جائیں۔ آخر کیا طریقہ اختیار کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے لوگو اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میری سنگت کو اختیار کرنا چاہتے ہو، تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو، ان سے تم لگ جاؤ، ان کی سنگت کو اختیار کر لو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ صالحین ہیں، یعنی وہ انبیاء کرام جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، وہ انبیاء کرام جو اللہ کی وحی کو ہمارے سامنے پیش کرتے رہے، ہم ان نبیوں سے قریب ہو جائیں، ان صدیقین سے قریب ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے رہے اور دین کا پرچار و پرسار کرتے رہے۔ جب ان سچوں کے ساتھ ہم قریب ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا۔ ان اولیاء اور صلحاء سے قریب ہو جائیں جنہوں نے زندگی اپنی نیکیوں میں گزاری، عبادت میں گزاری۔ اللہ فرماتا ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے تھے، یریدون وجہ، اور کسی غرض کے لیے نہیں یاد کرتے تھے، کسی مطلب کے لیے نہیں یاد کرتے تھے، اس لیے نہیں یاد کرتے تھے کہ ان کا کوئی زندگی کا کام بن جائے، ان کا کوئی بزنس ڈیولپ ہو جائے، بلکہ وہ اس لیے یاد کرتے تھے یریدون وجہ، اللہ فرماتا ہے صرف وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے یاد کرتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے وہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسے لوگوں سے جب قریب ہو جاؤ گے، جب ان کی سنگت کو اختیار کر لو گے، ان کے جب مقرب ہو جاؤ گے تو تم مجھ سے بھی قریب ہونے کے لائق بن جاؤ گے۔ عزیزان محترم، یہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سے قریب ہو جاؤ، ان کی سنگت میں اختیار کر لو، اس لیے کہ یہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ جب ان کے قریب ہوگے تو ان کی سنگت کا اثر تم پہ آئے گا اور تم بھی اللہ کو صبح و شام یاد کرنے لگو گے تو اللہ کے قریبی بن جاؤ گے۔ عزیزان محتشم، میں اس پہ مزید گفتگو انشاءاللہ پھر کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ، جو لوگ سنت نہیں ادا کی ہیں